يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو الحمدللہ آج ہم 99 اور 100 سورہ البقرہ کی آیات کے اوپر پہنچ چکے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر۔ ان آیات کو پڑھنے سے پہلے، ان کا ترجمہ کرنے سے پہلے ان کی شان نزول کو جاننا بہت ضروری ہے۔ یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات پوچھے تھے جن کا آپ نے ان کو بہت تسلی بخش جواب دیا تھا، مگر اس کے باوجود انہوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا تھا اور اس عہد کو توڑ دیا جو وہ عہد کر کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوالات پوچھنے آئے تھے۔ اور یہ ان کا کوئی نیا طریقہ نہیں تھا، ان کا وتیرہ ہی یہی رہا کہ پہلے عہد کرتے تھے اور پھر اس کو توڑ کر فرار ہو جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی بات تو ایک طرف، یہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کر کے اس کے اوپر سے پھر جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان آیات کے بالکل شروع کے اندر، ان آیات کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں بینات دے دی ہیں، میں نے تمہیں واضح اور روشن کتابیں عطا کر دی ہیں، لہٰذا آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے طعنوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بات یہ ہے دوستو کہ ایک یہودی جس کا نام قطوینی تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا کہ دیکھیں ہمارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو اتنے معجزات تھے، آپ کے پاس تو کوئی معجزہ ہی نہیں ہے۔ اور یہودی بھی اکثر یہی باتیں دہراتے رہتے تھے، کرسچنز بھی اسی بات کے اوپر تھے کہ دیکھیں ہمارے نبی تو مردہ کو زندہ کر دیتے تھے، کوڑی کو ٹھیک کر دیتے تھے، اندھے کو آنکھیں دے دیتے تھے، اور آپ کے پاس تو کوئی معجزہ بھی نہیں ہے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزات دکھائے تھے وہ ایٹ رینڈم تھے، کنکریوں کا جو ہے وہ کلمہ پڑھنا، کھجور کے تنے کا رونا، اور اس طرح کے جو ہیں وہ ایٹ رینڈم تھے۔ چاند کا شک ہو جانا، وہ کوئی باقاعدہ معجزے نہیں تھے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک عصا کی صورت میں دیا گیا، ان کا ہاتھ ہمیشہ جو تھا وہ چمکدار ہو کر نکل آتا تھا جب وہ چاہتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب چاہتے تھے وہ مردہ کو زندہ کر دیتے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ تو بعض اوقات حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ رنجیدہ ہو جاتے ان کی باتیں سن کر اور آسمان کی طرف دیکھتے، اس معنوں میں دعا بھی کرتے کہ یا اللہ یہ مجھ سے یہ سوالات کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے فرماتے کہ اگر آپ سیڑھی لگا کر آسمان پر چڑھ کر کوئی معجزہ اتار کر لانا چاہتے ہیں تو لے آئیں، میں تو آپ کو معجزہ نہیں دوں گا۔ میرا معجزہ آپ کے لیے اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ میں نے آپ کو قرآن عطا کر دیا۔ دوستو پھر اللہ تعالیٰ ان کو دل جوئی کے لیے، حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کو ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کس پوزیشن کے اندر، ہمیں تو ابھی پتہ ہے کہ وہ نبی رسول بن گئے اور آج ہم ان کے امتی ہیں، تو بڑی آسانی سے ہم ان کو جو ہے وہ فالو کر رہے ہیں، اور الحمدللہ اس لیے بھی فالو کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان گھر کے اندر پیدا ہوئے۔ یہ ہماری ایک بہت بڑی، ایک آپ سمجھ لیں کہ خوش قسمتی تھی، ہمیں بہت زیادہ جد و جہد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور دوسرے صحابہ کی طرح نہیں کرنی پڑی۔ مگر دوستو پوزیشن ایسی نہیں تھی، نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو ایک تو وہ لوگ مانتے ہی نہیں تھے، اور پھر ان کو قائل کرنا، کس قوم کو قائل کرنا؟ جو کہ سخت ترین مزاج کی قوم تھی، یعنی عربوں سے زیادہ سخت، جو کہ چھوٹی سی گھوڑا دوڑانے کے اوپر، آگے نکل جانے کے اوپر، پانی پلانے کے اوپر، جیسے مولانا الطاف حسین حالی اس کے اوپر ایک نظم لکھی کہ قتل و غارت کے انبار لگ جاتے تھے، قبیلوں کے اندر جنگیں 100 سال سے چل رہی تھی، ان کو قائل کرنا کوئی مذاق تھا۔ یہ تو ہمیں آج لگتا ہے کہ بہت شاید آسان کام ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نصرت ہوگی۔ دوستو اتنا سخت کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اتنی، میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں جب میں کبھی غور و فکر کرتا ہوں
کہ ایک انسان کے اوپر اتنا بڑا بوجھ ڈال دینا اور اس کا اٹھا لینا یہ کوئی مذاق نہیں تھا. جن کو کوئی مانتا ہی نہیں, جن کی کوئی بات سننے کے اوپر ہی تیار نہیں. دوستو آج ہم ذرا دیکھیں, اپنی طرف ذرا دیکھ لیں, ہم اپنی طرف دیکھ لیتے ہیں کہ ہم ایک بظاہر ایک فرقے کو فالو کر رہے ہیں. آپ ذرا تھوڑا سا غور سے کوئی مطالعہ کریں, کسی ڈیپتھ کے اندر جائیں, آپ کو پتا چل جائے گا کہ کون سی بات صحیح ہے, کون سی غلط ہے. میں اس کو اب پرومیننٹلی نہیں کہنا چاہتا. آپ مجھے اپنا فرقہ چھوڑ کر بتا دیں, اس کو دکھا دیں, مجھے اپنا فرقہ چھوڑ کر دکھا دیں. تو وہ جو لوگ تھے جو ہزاروں سالوں سے یا جن کی نسلیں جو سینکڑوں سالوں سے چلیں, جس وہ ان کے آباء و اجداد سے وہ ایک مذہب کے اوپر اور اس کے اوپر فخر محسوس کرتے تھے, وہ کیسے آسانی سے چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بن جاتے. دوستو کمال کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اتنی بڑی ذمہ داری پوری کی, اتنے بڑے سٹیٹس مین. میں کہتا ہوں جی آپ پڑھتے رہے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ, آپ ہر جگہ کے اوپر اش کر اٹھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے تکمیل انسانیت کیسے کی. بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ تو مجھ سے عہد کر کے دوڑ جاتے ہیں, پھر جاتے ہیں, تو آپ رنجیدہ مت ہو. تو مختلف چیزوں کو ہم آگے تفسیر میں بھی ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. تو اس سے پہلے ذرا آئیں ہم ان کو آیات کو اللہ کے فضل و کرم سے ان کا ترجمہ کر لیں اور ان کو سمجھ لیں. وَلَقَدْ واو کا مطلب اور, لقد کا مطلب بے شک, انزلنا ہم نے نازل کیا. نا اللہ تعالیٰ کی طرف دلالت کرتا ہے, الیکا آپ کی طرف. کیا نازل کیا؟ آیات بینات, واضح روشن آیات, نشانیاں ہم نے آپ کے اوپر نازل کی. وما یکفرو, اور کوئی بھی کفر نہیں کرتا. بہت زبردست اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دلیل دی. وما یکفرو بہا کا مطلب اس کتاب سے جو ہم نے آپ کو نشانیاں دی, کوئی بھی کفر نہیں کرتا الا الفاسقون, مگر وہ, الا کا مطلب یہاں پر مگر, فاسق لوگ ہی جن کے دلوں کے اندر فسق ہے وہی اس سے کفر کریں گے. وَقُلَّمَا أَحَدُوا أَحَدًا, عہدن, جب انہوں نے عہد کیا, پکا عہد کیا. نبذہ, پھر انہوں نے اس کو توڑا. نبذہ کا مطلب توڑنا, چھوڑ کر بھاگ جانا. فریقم منہم, فریق نے ان کے اندر سے, من کا مطلب سے, ہم کا مطلب زیادہ وہ کے معنوں میں ہوتا ہے, یعنی ان لوگوں میں سے فریق نے اس کو توڑ دیا. بل اکثرہم لا یؤمنون, حقیقت یہ ہے, بل کا مطلب حقیقت یہ ہے کہ اکثر, ہم کا مطلب ان میں سے, لا یؤمنون وہ ایمان نہیں رکھتے ہیں. دوستو اب بات یہ تھی کہ ان کی یہودیوں کی خود اپنی کتابیں جو دلیل دیتی تھی کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی طرف سے اترنا ہے اور رسول کا درجہ حاصل کرنا ہے. اور اس کے بعد قرآن ایک سب سے بڑی دلیل. مگر اب قرآن کے اندر تو تحریف نہیں کی جا سکتی تھی کیونکہ اس کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا ہوا تھا. اب انہوں نے کیا کرنا شروع کیا, اپنی اس تورات کے اندر انہوں نے تحریف کرنی شروع کر دی, اور جہاں جہاں سے جس طرح سے یہ کر سکتے تھے انہوں نے اس کو کر کے بگاڑنا شروع کر دیا. ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ تورات سے کوئی مثال لا کر بیان کر دیتے اور کہتے کہ یہ دیکھیں جی یہ ہے وہ, کہ آپ وہ نبی نہیں ہے. ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا. اب انہوں نے ان کتابوں کو جو حق کتابیں تھی چھوڑ کر ان کتابوں کی طرف جانا شروع کر دیا, خود سے گھڑنا شروع کر دی. ان میں کچھ جادو کی کتابیں, کچھ ادھر ادھر کی کتابیں فالو کرنا شروع کر دی جو ان کو تقویت دیتی. دیکھیں انسان کیا چیز ہے,
انسان ہمیشہ اس دلیل کو مانتا ہے جو اس کے حق میں جاتی ہے. بالکل یہی گروپ کر رہا تھا. اب چاہ جائے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لاتے، انہوں نے جادو کی ترکیبیں لڑانی شروع کر دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو بھی کیا، جو کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو خبردار کر دیا گیا، آپ کو بتا دیا گیا کہ آپ کیا عمل کریں. اس طرح سے آپ کے اوپر سے جادو ضائع ہوا. مگر انہوں نے اپنا وہ عہد جو کیا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ آپ کی شریعت کے اوپر عمل کریں گے، اس کو توڑا. کیونکہ شریعت کے اوپر اگر عمل ہوتا تو یہ فالو کرتے ہر اس بات والی احکامات کو، آرڈرز کو جو کہ اللہ کی طرف سے آ رہے تھے، مگر انہوں نے تو اس کو توڑا. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قابل اعتبار لوگ نہیں ہیں. یہ عہد کو جو انہوں نے مجھ سے پکا عہد کیا تھا اس کو توڑ دیا ہے. تو دوستو یہ وہ آیات ہیں. الحمدللہ آج ہم نے 100 کو کمپلیٹ کیا. آگے ہم انشاءاللہ پھر آگے آپ کے ساتھ مزید پروگرام کے ساتھ ہم آنے جا رہے ہیں. اس وقت تک ریکویسٹ صرف ایک ہے کہ اس اللہ کی سب سے بڑی دلیل، آپ یقین کریں، قرآن کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا، میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑی بات ہی کوئی نہیں ہے. دنیا کا سب سے بڑا وظیفہ، ہم چھوٹے چھوٹے وظائف کے اندر پڑے رہتے ہیں کہ ہمیں رزق مل جائے، ہمیں اولاد کے اندر فراوانی مل جائے، ہماری یہ مسائل دور ہو جائیں، ہم اس طرح سے کامیابیاں حاصل کر لیں. دوستو یقین کرو قرآن سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں ہے. جو بھی وظیفہ ہوگا وہ اللہ کی دلیل کے بعد ہی ہوگا. جو بھی ذکر ہوگا وہ اللہ کی اس روشن کتاب کے بعد ہی ہوگا. تو لہٰذا اللہ تعالی ہمیں قرآن کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي